السلام علیکم۔ حال ہی میں جو بنگلہ دیش میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو وہاں پہ حکومت تبدیل ہوئی ہے، وہ بہت ہی ایک ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے ذہن میں جو بات نہیں آ رہی جسے کہ آنا چاہیے تھا، وہ یہ تھی کہ یہ ریولیوشن یا یہ جو چینج ہے وہ اتنی جلدی آ کیسے گئی ہے۔ آپ اگر کمپیریزن کریں نا پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کا، تو یقین کیجئے کہ جو آزادی کی جد و جہد تھی نا، وہ پاکستان میں نہیں شروع ہوئی تھی۔ آزادی کی اصل جد و جہد کا آغاز ہی ڈھاکہ سے ہوا تھا، کیونکہ مسلم لیگ کا جو قیام عمل میں آیا وہ 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں عمل میں آیا، اور نواب آف ڈھاکہ کے یہ بیٹے تھے، تیسری پشت سے شاید تھے خواجہ سلیم اللہ، وہ اس کے فاؤنڈرز میں سے تھے، اور بھی فاؤنڈر تھے۔ تو ان لوگوں نے ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم کی، جو انہوں نے کانگریس کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے قائم کی تھی، اور یہ جتنا بھی آزادی کا جو پروسیس شروع ہوا ہے، وہ علی گڑھ سر سید احمد خان کی تحریک اور وہاں سے جو ایک پلیٹ فارم تیار ہوا ہے وہ علی گڑھ کالج اور یونیورسٹی سے، اور یہ بنگلہ دیش سے، ڈھاکہ سے، یہاں سے پلیٹ فارم تیار ہوا تھا تشکیل پاکستان کا۔ تو جب انہوں نے بنگالیوں کی یہ خوبی یہ ہے کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، تو جب انہوں نے 1971 میں دیکھا کہ جو بنگالی ہیں ان کے حقوق اتنے سیف گارڈ نہیں ہو رہے تھے، لیکن وہاں باہر کی انٹرونشن تھی، تو وہ جو عوام تھی وہ تھوڑی سی نا دھوکے میں آ گئی اس وقت، اور انہوں نے اسے اپنی آزادی کی جدوجہد سمجھا، اور نجیب نے جو یہ نعرہ لگایا کہ ہماری فوج بھی علیحدہ ہو، کرنسی بھی علیحدہ ہو، تو وہ ذرا خوش تھے کہ یہ ہمیں واقعی آزادی مل رہی ہے، کیونکہ ہم تو 1906 سے آزادی مانگ رہے ہیں، پہلے گورے سے مانگ رہے تھے، پھر ابھی بھی نہیں ہمیں ملی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا 71 میں کہ ابھی بھی ہمیں آزادی نہیں ملی۔ تو جب پھر وہ آزاد ہو گیا تو پھر انہیں الٹیمیٹلی اب یہ اتنے سالوں میں ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کوئی سازش کا حصہ لگتا ہے، کہ اگر تو واقعی کوئی یہ ریولیوشن یا چینج ہوتی تو یہ معاشرے کی نا چپے چپے میں نظر آتی ہے جو جینوئن چینج ہوتی ہے۔ تو وہ پھر یہ جو نیو جنریشن ہے ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اب سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی پلاننگ کا حصہ ہی لگتا ہے، جو 71 میں ہمیں جو آزادی ہمیں پاکستان سے ملی ہے، پاکستان سے آزادی تو ہمیں یعنی کہ پیور جسے کہتے ہیں آزادی تو ملی کوئی نہیں ہے، یہ پاکستان کو یہ تو ایک قسم کی پاکستان سے علیحدہ کرنے کی کوئی سازش تھی۔ اب بھی وہ جو آزاد ہوئے ہیں نا، تو وہاں دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک تو وہ ایکٹیو بہت ہیں، ایک وہ جو اسٹوڈنٹ ڈائنامک بہت ہیں۔ پہلے بھی 71 میں 51 میں جو انہوں نے کوششیں کی، ان میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا بڑا کردار رہا ہے، یہ پولیٹکس میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور دیکھیں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے پروٹیسٹ کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، ان کے پروٹیسٹ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں، پریشر دیکھتی ہیں کہ عوام کی ایک بھاری تعداد باہر نکل آئی ہے۔ تو یہی یعنی وقت کی ایک اہم ضرورت بھی ہوتی ہے، اور یہ باشعور اور اچھی قوموں کی نشانی ہے کہ انہوں نے فیل کیا ہے کہ بھئی یہ میجورٹی ان کے خلاف ہو گئی ہے، تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے ان کی ڈیمانڈز کو، جو ایسے ریولوشن آیا ہے۔ یہ ریولوشن تو نہیں میں کہوں گی، لیکن وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو بھی کیا ہے، بہت اچھا اقدام ہے کہ اسٹوڈنٹس باہر آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ ایک سوشل چینج آ گئی ہے۔ سوشل چینج جو بھی آئے اس میں اسٹوڈنٹس کا کردار ہوتا ہے، اور وہ اس میں تشدد کے بغیر سوشل چینج جو آتی ہے نا، جن سوشل چینج وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس کوئی ریزنز ہوں، آپ کے پاس پولیٹیکل، آپ کے پاس سوشل گراؤنڈ ہو، کوئی آپ کے پاس اکنومیکل گراؤنڈز ہوں، آپ اسٹوڈنٹ باشعور ہوں، انہیں پتہ ہو ہمارے یہ پرابلمز ہیں، ہم نے اس طرح پروٹیسٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو یہ جو چینج ہے نا، وداؤٹ اینی پاور آئے، ود دا ول آف ماسز، یعنی کہ جو عوام ہیں ان کی جو میجورٹی کی جو
ایک اجتماعی فکر یا جو شعور بن جائے، اس کے مطابق جو چینج آئے نا، وہی تو جینون چینج ہوتی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے وہ آئی ہے وہاں پہ چینج، کیونکہ وہاں پہ ذرا اتنا کوئی اتنا کنٹرول نہیں ہے، سب کچھ اتنی ہیجمنی نہیں ہے چیزوں پہ، لیکن یہ ایک اچھا اقدام ہوا ہے کہ وہ ان کی عوام کے پاس آئی ہے یہ پاور۔ تو کسی بھی جگہ میں عوام بھی، باشعور عوام کے پاس اگر آئے پاور تو وہ اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں جو بہت ہی المیے کی بات ہے کہ ہمارے جو اس وقت کالج یونیورسٹیز ہیں، خاص طور پر یہ جو پروفیشنل ادارے ہیں، اس کے علاوہ جو جتنی بھی ماڈرن آج کل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن ہیں اور کالجز لڑکیوں کے لڑکوں کے سیکنڈری لیول میں، اس میں یقین جانیں کہ ہمارا اجتماعی تفکر، ہمارا ایک اجتماعی ذہن اتنے زیرو پوائنٹ پر ہے کہ ہم کوئی سوشل چینج نہیں لا سکتے۔ آپ اپنے ڈرامے دیکھیں، اپنی ایکٹیویٹیز ٹک ٹاک پر ادھر ادھر دیکھیں، آپ کو اپنے دماغوں کا پتہ چل جائے گا کہ اس معاشرے کا اجتماعی ذہن کس نوعیت کا ہے۔ تو اتنی کھٹارا قسم کی ذہنی حالت کے ساتھ تو سوشل چینج نہیں آتی، جبکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ 1947 میں بھی پاکستان کا ایز اے ہول کوئی اتنا جینون کردار نہیں تھا سوشل چینج لانے میں، کیونکہ ماسز نہیں یہاں سے اٹھے تھے، ماسز جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے اٹھے ہیں، انڈیا سے، علی گڑھ سے اٹھے ہیں۔ تو چلیں اب آپ سے غلطی ہو گئی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہوئی، یعنی آپ کو ادراک ہو گیا، آپ کو اگر یہ ادراک ہو گیا نا، تو آپ ہماری جو کالج اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کم از کم اس لیول پر آئیں کہ ہم اپنا اجتماعی ایک شعور تو پیدا کریں، ایک اچھا اجتماعی ذہن پیدا کریں۔ آپ ایک دوسرے سے بے شک اختلاف رکھیں، لیکن اختلافات کی وجہ سے آپس میں آپ کے تنازعات نہ ہوں۔ آپ کہیں کہ جی میں آپ سے ذرا اس رائے میں مختلف ہوں، لیکن آپ کی ایز اے ہول کوشش ایک مکمل فلاح کی ہونی چاہیے، اوور آل سب کی فلاح کی ہونی چاہیے، بجائے ایک آپ میں نفرت ہو، ایک آپ میں تعصب ہو کہ ہمارا جتھا علیحدہ ہو جائے، ان کا علیحدہ ہو جائے۔ جیسے نومیڈک کلچر میں خانہ بدوش لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے میں مل جائیں اور اپنی فکر کو بلند کریں۔